اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے جو گفتگو اور یہ سلسلہ درس جاری ہے، آج عدل الہی کے سلسلے میں، عدالت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہوں گی کہ اصول دین میں سے ایک اہم اصل یا دوسری اصل اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عادل ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ انصاف کرتا ہے، عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ وہ کسی بھی فعل قبیح یعنی برے اور غلط کام کو نہیں کرتا ہے۔ مثلا ظلم کرنا یہ اس کی ذات میں ہرگز تصور نہیں ہو سکتا ہے، یا کسی واجب کو ترک کر دے یہ اس کے یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا انبیاء کا بھیجنا یہ اس کا ایک گویا فعل ہے۔ اور اسی طریقے سے عدالت کا مطلب ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنے فیصلے کرنے اور حکم لگانے میں ظلم سے ہرگز کام نہیں لیتا، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں ہرگز ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں بھی انصاف اور عدالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اطاعت گزاروں کو جو جزا دیتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی حکم کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اگر اللہ جزا دیتا ہے یا گناہگاروں کو سزا دیتا ہے، وہاں بھی اللہ عدالت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، وہاں بھی ظلم نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یا انسانوں پر ان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کوئی ذمہ داری اللہ نہیں ڈالتا ہے۔ عدالت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے، جتنی انسان کے اندر استطاعت ہے، اتنی ہی اللہ ذمہ داری بھی دیتا ہے، تو قانون بھی اسی حساب سے بناتا ہے۔ اور یہ بھی عدالت کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کسی کو اس کے استحقاق سے زیادہ مواخذہ نہیں کرتا ہے، یعنی انسان جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا ہی اللہ اس سے باس پرس کرے گا، سوال کرے گا۔ جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ عدالت کا مفہوم بیان کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں عدالت کا تذکرہ مختلف جگہوں پر ہوا ہے اور اللہ کے عادل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں 46ویں آیت میں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو بھی عمل صالح کرے، اچھا کام کرے وہ اپنے لیے کرے گا، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کام کرے تو اس کا نقصان خود اس کو ہے۔ اور اس کے بعد وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب یعنی خدا پروردگار ہرگز بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی ہرگز وہ ظلم سے کام نہیں لیتا، ظالم نہیں ہے بلکہ وہ عادل ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، زمین پر گویا تم چل کر دیکھو کہ تم سے پہلے والے افراد کا انجام کیا ہوا، جو تم سے پہلے لوگ گزرے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، یعنی قوت کے اعتبار سے بھی وہ تھے، واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، یعنی انہوں نے زمین پر زندگی گزاری رہے اور پھر رسول آئے نشانیاں لے کر، نشانیوں کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو ہرگز اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ ہرگز ظالم نہیں ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی صریحی طور پر اللہ کی جانب سے ظلم کی نفی ہے، سورہ روم کی 9ویں آیت تھی۔ یا اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 نمبر، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے ہیں، اس کو مکلف نہیں کرتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے نزدیک کتاب ہے جو حق کے ساتھ گفتگو کرتی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہرگز ان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی آیات ہیں جو وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کی جانب سے ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ عادل ہے۔ اسی طریقے سے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ توحید اور عدل دین کی اساس ہیں۔ اس میں بھی جو صادق آل محمد ہیں، جو اللہ کی جانب سے مشیت خدا کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ان کا بھی اعلان ہے کہ دین کی اساس ہے، گویا ہم کو اللہ کو عادل ماننا۔ اور واقعاً غور کریں، جیسے مشہور ہے اصول دین میں اساس سے اسلام جن کو کہا گیا ہے، توحید ہے اور نبوت ہے اور قیامت ہے۔
یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن واقعاً اگر ہم غور کریں تو خود نبوت کا ثابت ہونا یا نبوت کا عقیدے کا مکمل ہونا بغیر اللہ کی عدالت کا یقین کیے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ یا اسی طریقے سے معاد اور قیامت کے عقیدے کا اثبات یا اس پر یقین اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کو عادل مانیں، یعنی معاد کا بھی تعلق عدالت سے ہے۔ پہلے عدالت کا عقیدہ ہو، ہم اللہ کو عادل مانیں، تب قیامت کے سلسلے میں ہمیں یقین ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اللہ کو عادل مانیں تبھی ہم نبوت کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، مکمل ہو سکتا ہے کہ اللہ نبی کو بھیجنے والا ہے۔ ورنہ اگر ظلم و ممکن ہو تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی دعوی نبوت کر سکتا ہے، اس کی تصدیق پھر انسان کیسے کرے گا؟ کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کے یہاں عدالت نہ ہو اور اللہ اپنی جانب سے نہ بھیج رہا ہو تو پھر دوسری طرف افراد بھی اپنی جانب سے دعوی نبوت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تبھی مانیں گے کہ اللہ اپنی طرف سے ایسے ہی کو بھیجے گا جو علم رکھتا ہو اور جو خطا نہ کرتا ہو، جو غلطیاں نہ کرتا ہو، اور جو اللہ کی جانب سے دیے ہوئے وظیفے اور ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہو۔ یہ ساری گفتگو بھی ہے۔ اور اسی بنیاد پر جو عدالت کی اہمیت ہے، ایک عبارت ہے علامہ حلی نے، یہ بھی قابل غور ہے، توجہ دینا چاہیے کہ عدل ایک عظیم اصل ہے، بنیاد ہے، جس پر اسلامی قواعد کی بنیاد رکھی گئی، بلکہ تمام احکام کی بنیاد یہی ہے۔ اس کے بغیر ادیان مکمل نہیں ہوتے ہیں، اور نہ انبیاء میں سے کسی نبی کی سچائی کو جانا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ہم عدالت کا یقین رکھیں تب ان کی سچائی کا بھی ہمیں یقین ہوگا۔ اس اصل پر اعتقاد کے بغیر سابقہ اور لاحقہ شریعتوں پر عمل کیا جانا ناممکن ہے، نہ ہی اس کے بغیر کسی نبی یا ملک مقرب کی نجات کا یقین ہو سکتا ہے، یا خدا کے اولیاء اور اس کے مخلصین کے افعال کی پیروی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح عدل پر اعتقاد کے بغیر مشرکین، کفار، فاسقین اور گنہگاروں میں سے کسی ایک کو عذاب دیے جانے کا یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اللہ عادل ہوگا تبھی تو اچھوں کو ان کی اچھائی کی بنیاد پر جزا دے گا اور بروں کو ان کی برائی کی بنیاد پر سزا دے گا۔ جب کوئی شخص خدا کے عادل ہونے کا ایمان رکھے گا اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیروی کے نتیجے میں ایسے برے اور باطل عقائد کا متقی ہوگا تو ایک عاقل شخص اسے ایسے قبیح عقائد یعنی برے عقائد فاسدہ اور باطلہ کے ساتھ کیسے خدا کا سامنا کرے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یعنی یہی ایک عقیدہ انسان کو سہارا دیتا ہے، اور یہی ایک عقیدہ سبب بھی بن جاتا ہے کہ انسان پھر اللہ کے لیے کام انجام دے، اچھائیاں انجام دے اور برائیوں سے بچا سکے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے سلسلے میں جیسے توحید کے قائل ہوں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں، اللہ کے سلسلے میں بہت سے صفات کے قائل ہوں، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور جتنا یہ یقین ہوگا وہ ہماری زندگی پر بھی اثر انداز ہوگا، اس لیے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کبھی بھی اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ انسان پھر عمل کرنے میں بھی اس حد تک مطمئن رہے گا کہ اس کے عدالت ہے، جب عدالت ہے تو پھر وہ ہمیں جزا دینے میں بھی عدالت سے کام لے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے ناانصافیاں کی ہیں یا بعض افراد ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے افراد کے مقابلے میں بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے برائیاں کی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم نے اچھائیاں کی ہیں، تو پھر دونوں کا اگر انجام ایک ہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہو، تو پھر انسان خود اپنی اچھائیوں کو لے کر کہاں جائے گا؟ یا اچھائیاں کرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ احساس ہو کہ نہیں، اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں عدالت ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، برتاؤ میں بھی اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، اس کے ہاں انصاف ہے، اس کے ہاں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ عادل ہے، عدالت سے کام لیتا ہے، عدالت سے اوپر اس کے ہاں فضل بھی ہوتا ہے، یعنی گویا جو سلوک جس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کرتا ہی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر نعمتیں مزید دیتا ہے، یعنی فضل کرتا ہے۔ لیکن کم از کم اسی عدالت کی حد تک کہ ہاں اللہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈال رہا ہے، ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمارے لیے جو شریعت اور قانون بنا رہا ہے، ہمارے لیے کوئی فیصلے لے رہا ہے، ان ساری چیزوں میں اس کی عدالت ہے، اس میں ہرگز ظلم و ناانصافی نہیں۔ اور پھر ایک اور عدالت کا عقیدہ رکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پھر جب اللہ عادل ہے تو اس نے اگر بظاہر ہمارے سامنے کچھ قوانین میں فرق نظر آ رہا ہو کہ ایک شخص کے لیے قانون ہے، دوسرے شخص کے لیے دوسرا قانون ہے، یا ایک صنف کے لیے کچھ قوانین ہیں، دوسری صنف کے لیے دوسرے قوانین ہیں،
تو اب اگر ہم اللہ کو عادل مانیں گے اور اللہ کے قوانین کے سلسلے میں یقین رکھیں گے، بنایا ہوا قانون اللہ کا ہے، تو ان قوانین میں بھی عدالت کا یقین ہوگا۔ یعنی کسی کے لیے کوئی قانون بنے گا وہ عدالت کی بنیاد پر بنے گا، گویا جو جس کا مستحق ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ مثلا اگر صنف کے اعتبار سے دیکھیں، مردوں کے لیے جو قانون بنایا جائے گا وہ عدالت کی بنیاد پر ہوگا اللہ کی جانب سے، یعنی مرد جس قانون کے مستحق ہوں گے وہی قانون ان کے لیے بنے گا، یہ ایک عدالت کا مفہوم۔ اسی طریقے سے خواتین اور عورتوں کے لیے بھی عدالت کا ایک مفہوم یہ ہوگا کہ عورتیں اور خواتین جس قانون کے مستحق ہوں گی، یعنی جو چیز ان کے لیے مناسب ہوگی اس کے اعتبار سے اللہ ان کے لیے قوانین بنائے گا، تو یہ بھی ایک عدالت کا مطلب ہوتا ہے۔ لہذا ہم عدالت کے سلسلے میں غور کریں، جتنا زیادہ ہم عدالت کے سلسلے میں غور کریں گے بہت سے اسلامی قوانین بھی ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے، بہت سے اسلامی قوانین کے اوپر یقین کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بسا اوقات جب اپنوں کی طرف سے اللہ کے قوانین کے بارے میں، جسے ہم اسلامی قوانین کہیں کہ اسلامی قوانین کے بارے میں اعتراضات غیروں نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے اگر ہوتے ہیں یا بعض افراد انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ انہیں خود عدالت کے بارے میں نہیں یقین ہے۔ اسلام قانون بنایا ہوا اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ عادل ہے۔ جب اللہ عادل ہے تو اس نے عدالت کا ایک مطلب اور معنی یہی بیان کیے جاتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، جو جس چیز کا مستحق ہو اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تو اب اس کا ایک مطلب ہے کہ خود ہمارا دین اسلام بھی عدالت کے معیار پر ہے، پھر دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ عدالت ہی عدالت ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو عدالت کو سمجھنے اور اس عدالت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔